السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نورین اور اپنے چینل خادم دین کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اسلامی قصہ یا کوئی بھی اسلامی مسئلہ وغیرہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ تھمبنیل سے آپ سب کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہماری سجدہ تلاوت کے متعلق ہے۔ سجدہ تلاوت۔ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت 14 ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں صفات کے کنارہ پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العالی کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کا حکم۔ سجدہ کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر قصد کے سجدہ کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدہ کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ سجدہ تلاوت کی شرائط۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کرنا، جگہ پاک ہونا، بدن اور کپڑے پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن مجید پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور ذمہ بھی باقی رہتا ہے۔ تلاوت کرتے یا سنتے وقت اگر کسی کا وضو نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے۔ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیں کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ دوران نماز آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی صورت پڑھ کر رکوع میں جائے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا بلکہ اس کے بعد 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ کر سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوا۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اور وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے معافی کی اور کوئی صورت نہیں۔ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور سے سجدہ کی آیت سنیے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اگر نماز میں سجدہ کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے متعدد بار پڑھ کر آخر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کر سجدہ کر لیا، پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت دوبارہ پڑھے۔ سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر
اسی جگہ نماز کی نیت کر کے وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے۔ دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔ اگر کسی صورت میں کوئی اور آیت نہ پڑھے، صرف سجدہ کی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو دوسری 1-2 آیات کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ اگر کوئی شخص کسی امام یا آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس پر 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کی ضرورت نہیں۔ اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی مل گیا۔ دوسری یہ کہ وہ رکعت نہ ملے تو اس پر نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر سجدہ کی ایک ہی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے کئی مرتبہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے پھر اسی کو بار بار دہراتا رہے، اور اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھر اسی آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جانے کے بعد وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ دہرائے گا اتنی ہی دفعہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر سجدہ کی کئی آیتیں پڑھیں تو جتنی آیتیں پڑھے اتنے سجدے کرے۔ بیٹھ کر سجدہ کی کوئی آیت پڑھی، پھر کھڑا ہو گیا لیکن چلا پھرا نہیں، جہاں بیٹھا تھا وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک جگہ سجدہ کی آیت پڑھنے کے بعد اٹھ کر کسی کام کے لیے چلا گیا، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت دوبارہ پڑھی، تب بھی 2 سجدے کرے۔ اسی طرح اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے میں جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا اور تیسرے کونے پر تیسرا سجدہ۔ اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی، پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ۔ ساری سورت پڑھنا اور سجدہ کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے۔ صرف سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اس میں سجدے سے انکار کے ساتھ مشابہت ہے۔ متفرق مسائل۔ سجدہ تلاوت میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ سجدہ باطل ہو جاتا ہے۔ عورت کے برابر میں کھڑے ہونے سے سجدہ تلاوت فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ذمہ تلاوت کے بہت سارے سجدے باقی ہوں تو اب ادا کر لے، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ خارج نماز کا سجدہ نماز میں
اور نماز کے خارج میں یا دوسری نماز میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز میں آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ نہ کرے تو اس کا گناہ اس کا ذمہ ہوگا۔ اس سے توبہ استغفار لازم ہے۔ توبہ و استغفار کرنے سے امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ اگر بیماری کی حالت میں آیت سجدہ سنیں اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارہ سے کیا جاتا ہے، تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارہ سے کر لے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق بتایا اور یہ بھی کہ سجدہ تلاوت کس طرح کیا جائے، اس کے متعلق باقی بھی مسائل بتانے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔